فرمایا نگاہ حرام حسرت پیدا کرتی ہے. وقت آج کم ہے. نگاہ حرام حسرت، اس کی تفصیل میں کل آؤں گا. حسرت کیسے؟ مثلا ایک جوان ہے، آج ٹی وی، ڈرامہ، فلم، کتنی چیزیں آ گئی، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. جس جوان کی آنکھیں صبح سے شام تک حرام چہروں کو دیکھیں، اب کوئی ڈرامہ دیکھا، کوئی اداکارہ اس کو اچھی لگ گئی، کوئی فلم دیکھی، کوئی چہرہ، اب یہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ جو اداکارائیں ڈراموں میں، فلموں میں آتی ہیں، یہ سمجھو 1000 لڑکیاں انٹرویو دیتی ہیں، ان ہزاروں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت چہرے ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. اب دیکھو دشمن کس طرح تمہارے اندر حرص کو پیدا کرتا ہے. یہ ڈرامے، یہ میڈیا، یہ معاشروں کو تباہ کر رہا ہے. پہلے ایک بندے کی شادی جھوپڑی میں ہوتی تھی، خوش ہوتا تھا، اللہ نے بیوی دی، شادی ہو گئی، بندہ خوش ہے. اب جھوپڑی میں اس نے رکھی ہے ٹی وی. ٹی وی میں وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ شادیاں دیکھ رہا ہے. مثلا ایک شادی ہو رہی ہے کسی اداکار کی، بہت بڑا سیٹ سجایا گیا، زیور، سیٹ، آگے پیچھے لوگ، خوبصورت ترین جوڑا اس خاتون نے پہنا ہوا ہے. اب یہ بچی جب اس شادی کو دیکھے گی، اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. یہ جوان جب اس شادی کو دیکھے گا، کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. اب جب اس کی شادی سادگی سے ہوگی، اسے اپنی شادی اچھی نہیں لگے گی. اب یہ جوان جب نگاہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا کی حسیناؤں کو دیکھتے، کبھی یہ ڈرامہ، کبھی وہ ڈرامہ، کبھی وہ ڈرامہ، کبھی وہ ڈرامہ. اب معصوم فرماتے ہیں حسرت انسان کے وجود کو بے چین بناتی ہے، سکون تباہ برباد. نگاہ حرام وہ سکون کرتی ہے. اب جیسے اس کی شادی ہوگی، اپنی بیوی کو دیکھے گا، اس کے ذہن میں پہلے سے لاکھوں چہرے موجود ہیں. ذہن ناپاک ہے، ذہن نجس ہے، ہزاروں نامحرم اس کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب اپنے محرم کو دیکھے گا جو اللہ نے حلال رشتہ دیا ہے، اس کا چہرہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ فوراً کمپیئر کرنا شروع کر دے گا. اس کا ناک اچھا نہیں، اس کا اچھا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، آنکھیں ویسی ہونی چاہیے. اب جب کمپیئر کرنا شروع کرے گا، گھر میں بیوی سے محبت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. شادی شدہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں کیونکہ نگاہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بھئی تجھے کیا پتا یہ ایکٹر ایکٹریسز اپنے بدن پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، بالوں پہ بنانے پہ، بیوٹیز کریم اور یہ اور وہ، لاکھوں کا خرچہ، اور تم وہی امید اپنی بیوی سے رکھ رہے ہو جو گھر میں تمہارے بچے بھی سنبھالے، گھر میں سالن بھی بنائے، اتنی گرمی میں سروائیو بھی کرے. اب اس سے وہ امید رکھو. یہ انسان جاہل ہے جس کا سارا فوکس کس پر ہے؟ بدن پر ہے، روح پہ فوکس نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ، اللہ کا سجدہ شکر ادا کرے وہ بندہ جسے خدا نے باعفت بیوی عطا کی ہے، جسے با حیا بیوی عطا کی ہے. واللہ ایک با حیا عورت کا بال بھی ان ہزاروں فاسقوں سے بہتر ہے. اس کی قیمت اللہ کی دربار میں ان ہزاروں فاسقوں سے بہتر ہے.